ویسے تو پورے شہر لاہور میں جو کرائم ریٹ ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور خاص کر ڈکیتی، رابری، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ایک دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ڈکیتی مزاحمت پر لوگوں کو اب زخمی بھی کیا جاتا ہے۔ اگر شہر لاہور میں مثال کے طور پہ 10 وارداتیں ہوتی ہیں تو اس میں سے 2 یا 3 میں ڈکیتی مزاحمت پر لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کیس کی طرف کہ جو ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ جو انتہائی حساس علاقہ ہے، جہاں پہ بہت قریب ہی وزیر اعظم پاکستان کی رہائش بھی ہے، وہاں پر جو اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ ایک گولی جو 2 گروپوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں دونوں گروپ ایک دوسرے پر کھلے عام سڑک پہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اور اسی اسنا میں وہاں پہ ایک گزرنے والا نوجوان جس کا نام یونس ہے، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو وہ گولی، ایک ہی گولی اس کو لگتی ہے جو دل کو ڈیمیج کرتی ہے، اور ایک طرف سے لگ کے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے، اور موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن ایسے واقعات میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی زخمی شخص کو 1122 پر کال کرتا ہے، اور فوری طور پر ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچتی ہیں اور اس کو ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کیس میں بہت مختلف قسم کی باتیں اور بہت ساری نیگلیجنسی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کی نظر آتی ہے۔ جب وہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا قریبی دوست اس کے پاس وہاں پہ پہنچتا ہے، اور وہ آخری زندگی کی سانسیں جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ 1122 پہ کال کی جاتی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ 1122 ایمبولینس کا انتظار کرے، اور اس کے انتظار کے بعد اس کو وہ ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کرے۔ لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کاش کوئی اس کے بھائی کو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کے ہسپتال منتقل کر دے اور شاید اس کی جان بچ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال جب وہ اس کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے لیے کسی گاڑی، پرائیویٹ گاڑی کو، اور اس پرائیویٹ گاڑی کے مالک کو رضامند نہیں کر پاتا، تو بالآخر وہ وہاں پہ موجود جو جائے وقوع پر 15 کی کال جانے پر پولیس والے پہنچتے ہیں، تو ان کی گاڑی میں اس کی گاڑی کے جو ڈالا ہوتا ہے، جس کو پولیس کا ڈالا کہا جاتا ہے، اس کے فرش میں ڈال کر ہسپتال لے کر جاتا ہے، لیکن وہ جانور نہیں ہوتا، اس کی جان نہیں بچ پاتی ہے، تاخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں کو اطلاع ملتی ہے، اور یقیناً گھر کا وہ کفیل تھا، بچوں کا باپ تھا، ماں کا بیٹا تھا، اور بھائیوں کا بھی بھائی تھا، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ جو وہاں پر موجود لوگ تھے، وہاں پر موجود جو عینی شاہدین تھے، ان کے مطابق یہ، اور خاص کر اہل خانہ کے مطابق، مقتول کے اہل خانہ کے مطابق، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جھگڑا پچھلے 3 روز سے چل رہا تھا، اور ہر تیسرے دن، ہر دوسرے دن وہاں پہ یہ جھگڑا ہوتا تھا۔ کوئی 2 کاروباری یا نام نہاد کاروباری لوگ تھے جن کا آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، اور وہاں پہ آ کے کھلے عام ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر فائرنگ کا تبادلہ کرتے تھے۔ 3 روز سے بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ پولیس وہاں پہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن قانون کے مطابق کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ سامنے آتا ہے کہ کوئی FIR، کوئی ایسی قانونی کارروائی وہاں پہ عمل میں نہیں لائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پولیس ناجائز اسلحہ یا اسلحے کی نمائش پر پابندی کو، اور یا پابندی کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا پاتی ہے۔ چاہے لائسنس رکھنے والے لوگ اسلحہ جو ہے وہ کھلے عام لے کر پھرتے ہیں، یا غیر قانونی اسلحہ اس کی ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، پولیس اس کو روکنے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہے۔ شہر میں بہت ساری جگہوں پہ ہوائی فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو اندھی گولی لگتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ گولی کس سمت سے آئی
اور کس کے چلانے سے کس کو زخمی کر دی یہ بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن کسی کی جب جان جاتی ہے اور خاص کر اس کیس میں کہ ایک عام گھر سے تعلق رکھنے والا محنت مزدوری کرنے والا نوجوان جو اپنی کرائے کی دکان پہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. نہ وہ دونوں جھگڑا کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. اور بدقسمتی اس معاملے میں یہ ہے کہ یونس زندگی کی بازی ہار دیتا ہے اور وہاں پر گزرنے والا ایک اور بچہ یا نوجوان وہ زخمی بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ معمولی زخمی ہوتا ہے, خدا کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے.